فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ ہے وہ زندگی کہ جو اللہ ایک بندہ مومن کا مقسوم کرتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا وجود ہی مٹ گیا ہے، اس کے اجزاء بکھر گئے ہیں، اب اس کا نشان نہیں بچا، لیکن جو اپنی زندگی میں سفر ارتقاء پہ گامزن رہتے ہیں تو وہ کبھی مرا نہیں کرتے۔ ربعی بن حراش ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو۔ جلیل القدر تابعی ہیں، امام سیوطی نے لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ نے شفا میں لکھا، اور اسی کو ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ جو 4 صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی، انہوں نے بھی حلیہ میں لکھا کہ وہ ساری زندگی نہیں مسکرائے۔ وہ فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر موت تو آنی تھی۔ ایک دن جب پیغام اجل آیا اور وہ آغوش موت میں اتر گئے تو ان کے بھائی کا نام تھا ربیع بن حراش، تو وہ غسال کو بلا لایا، کہا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اسے ذرا غسل دو۔ تو غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا، کہا اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر، نشان مرد مومن بات گوئم، چوں مرگ آئے تبسم بر لب اوست۔ اقبال نے کہا آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ اس نے کامیاب زندگی گزاری ہے اور یہ لمحہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تحفۃ المومن الموت کا یہ عملی ظہور ہے۔ اوروں کے لیے تو موت بھیانک ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام وقف کر دی، اس کے نام لگا دی، تو پھر یہ موت ان کے لیے ایک بھیانک منظر نامہ نہیں ہے بلکہ یہ تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل حاضر ہوئے قبض روح کے لیے، تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا عجیب بات ہے، رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھیجا، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، جا کے بارگاہ عزتی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جبریل حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے خلیل کے پاس گیا تھا، یہ پیغام ہے تیرے نام۔ تو کہا میرے خلیل کے پاس پھر جاؤ، میرا سلام دو اور کہنا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو روح بے چین ہوگی، کہا دیر نہ کر، ابھی قبض کر دے۔ تو پھر موت بھیانک نہیں ہوتی، موت تحفہ بن جاتی ہے۔ اور شیخ سعدی شیرازی نے تو یہاں کمال کر دی، کہا جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے۔ زندگی ایسے گزار کہ تو ہنستا ہوا جائے، یہ روتے رہ جائے۔ یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہی چلا جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی جو اس کا چیخنا ہے، اس کا رونا ہے، یہ اس کی زندگی پہ دلالت ہے کہ یہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، چیختا نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں گوشت کا لتھڑا زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کا رونا جس کو عربی میں استحلال کہتے ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ بھی یہی سے نکلا ہے۔ اند ذبح جو پکار اٹھتی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے بسم شیخ عبد القادر پڑھ دیا اور جانور ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ بسم محمد پڑھ کے ذبح کر دیا، حرام ہو جائے گا۔ 11ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے تو حرام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جو آواز اٹھتی ہے اس کو استحلال کہتے ہیں۔ بلکہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ طبرانی نے موجم میں لکھا، پوچھا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا کہ حضور جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ اس نے تو آپ کو کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی؟ تو فرمایا اس نے کیا چھیڑنا تھا، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی۔ فلما رآنی اسلم، جب اس نے مجھے دیکھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔
جواہر البہار، جواہر البہار فی فضائل النبی المختار کے اندر امام نبہانی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے حضور کا جمال ایسا بنایا تھا جو دیکھتا وہ پکار اٹھتا کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہو سکتے ہیں۔ کہا اس نے کیا چھیڑنا تھا مجھے، فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے جمال نور پہ پڑی تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ہمزاد پسلیوں کو چھڑتا ہے تو بچہ روتا ہے، رونا زندگی میں دلیل ہوتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا اور یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزارنی ہے کہ تو ہنستا ہوا جائے اور یہ روتے رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو ہمارا انجام ہے، انما الاعمال بالخواتیم، جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ بھی روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پہ ہے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اوسدا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں، آخر میں آ کے لڑک جاتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا انجام دیکھو کتنا عجیب ہو جاتا ہے۔ بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، جب ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں آتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا۔ لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا مستجاب الدعوات اور اللہ کا ولی تھا، لیکن انجام بہت برا ہوا۔ اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ جب تک یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میرا انجام کیا ہے، اس وقت تک دھڑکا لگا رہے۔ ابو العالیہ جلیل القدر تابعی ہیں، بخاری اٹھائیے کتاب الایمان، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب پیغمبر سے ملا، حضور کے 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی ہے، 30 اصحاب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ہر ایک کو فکر مند دیکھا، سب کہتے تھے انجام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں ہم بخشے ہی ہوئے ہیں، لیکن وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت میں رہے، اللہ اکبر، وہ بھی ڈرتے تھے۔ جن کو حضور نے کہا بشارت دی جنت کی، وہ بھی اینٹ اٹھاتے ہیں اور پھر نیچے رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کاش کہ میں اینٹ ہی ہوتا۔ چڑیا کو بیٹھے دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ چڑیا کہ کیا موج ہے، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے اور تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ ہمارے پلے کوئی عمل نہیں اور ہم سمجھتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو کہتے ہیں 30 اصحاب سے ملا ہوں، 30، ہر ایک کو میں نے ڈاڈا فکر مند پایا ہے اپنے انجام کے حوالے سے۔